بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، اگر نہ ہو تو پھر نہیں ہوتی۔ میں نے بال نہیں کٹا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، بال بھی کٹاؤ دم بھی دو۔ حرم کے حدود میں میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں مل سکتے ہیں، کیوں نہیں مل سکتے بھائی؟ مکے کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں۔ بیوی معذور ہے، اس کے نام کا عمرے کے لیے تو حلق آپ کریں گے، بیوی کیوں کرے گی؟ اس نے تو نہیں کیا نا عمرہ۔ وزن زیادہ ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سب کے لیے طواف، یعنی ایک آدمی کے لیے ایک۔ عمرے کرنے والا اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے۔ حرم میں سب سے بہتر عبادت طواف ہے۔ والد، والدہ، بیوی اور دیگر فوت ہو، سب کے لیے الگ الگ عمرہ، ایک کے لیے ایک کریں گے۔ تکبیر جنازے میں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ضروری نہیں ہے حنفی مسلک میں۔ حجر اسود اور ملتزم کے علاوہ کسی جگہ نہ چومیں نہ سینہ لگائیں۔ عورت اور مرد کا طواف اکٹھے جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو دھکا دھکی نہ کریں۔ بہرحال جو لوگ داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں ان کا اپنا گناہ ہے، شریعت کا تو نہیں ہے نا۔ نماز جنازہ عورتیں بھی پڑھتی ہیں، بالکل پڑھیں، نہ بھی آتا ہو تب بھی کھڑی رہیں، تکبیر تو کہتی رہیں گی۔ احرام باندھا، احرام میں بال نظر آئے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ 100 دفعہ تم پوچھ چکے ہو۔ بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں، لیکن دوبارہ نکاح کر کے رہو، بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتے۔ ماتم کے دن چاول واپن دینا جو ہے بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ جب اذان ہوتی ہے عورت گھر میں ہے، ضروری نہیں کہ سر پہ دوپٹہ لے۔ میرا بیٹا 14 سال کا، اللہ اس کو نمازی بنائے۔ میں اپنے ہم سفر کے بارے میں تصور کرتی ہوں، میاں بیوی کی حیثیت سے، مجھے ہم سفر کوئی اور ہے یا وہی خاوند ہے؟ کوئی اور ہے تو پھر تو تصور ناجائز ہے۔ خاوند کا تصور کرتی ہو تو کرتی رہو۔ غار سور غار ہرا جاتے ہیں، چلے جائیں۔ اگر میاں بیوی آپس میں ناراض ہوں تو ان کی عبادت قبول ہوتی ہے؟ کوئی کافر تو نہیں ہو گئے کہ عبادت قبول نہیں ہوگی؟ عبادت تو قبول ہوتی ہے، باقی جس کی غلطی ہے اس کو سزا بھی دے گی۔ اگر بیوی خاوند کا کہنا نہیں مانتی، خرچہ مانگتی ہے، خاوند خرچہ نہیں دیتا، خاوند خرچے دینے کا ذمہ دار ہی نہیں جب اس کی بات نہیں مانتی، اس کا کوئی حق نہیں کہ خرچہ لے۔ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے اور چھوٹے بھائی کا بیٹا اس رشتے پہ راضی نہ ہو، انکار کر دے، تو چھوٹا بھائی صلہ رحمی کو ترجیح دے، نہیں کوشش کریں اس کو منانے کی، نہ مانے تو ٹھیک ہے۔ صلہ رحمی کا معنی یہ تو نہیں نا کہ وہ نہیں پسند کرتا کہ لڑکی کو اور زبردستی آپ نکاح کریں۔ بڑے بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں، چھوٹے کی 3 ہیں۔ بڑا بھائی شرط رکھ دے کہ میری دونوں بیٹیاں لوگے تو پھر میں تمہاری 3 بیٹیاں لوں، وٹا سٹا کرے ہی نہیں، بالکل ہی وٹا سٹا جائز ہی نہیں ہوتا۔ سب کے رشتے دوسری قوموں میں کر دیں، باہر جائیں گی وہ عزت سے رہیں گی، تمہاری بھی عزت کریں گی۔ اشراق کا سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہے، اور جب 9 بج جائیں، دھوپ تیز ہو جائے تو پھر اس کا ضحیٰ کا وقت ہے، اور مغرب کے بعد جو ہے پھر اوابین کا وقت ہے۔ میاں بیوی اکیلے ہیں، ان کا کوئی وارث بھی نہیں ہے۔ خاوند کو قتل کر دیا گیا تو بیوی کیس کی پیروی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ بی بی عائشہ نے حضرت عثمان کے مقدمہ لڑا ہے نا، کیس لڑا ہے، اسی لیے تو مقابلہ کیا حضرت علی سے۔
نمازی کے سامنے نہیں گزر سکتے، طواف والے جو ہیں وہ گزر سکتے ہیں۔ حدیث کا معنی ہوتا ہے کہ حضور کا ایک دفعہ کا عمل، سنت کا معنی ہوتا ہے کہ جس پہ حضور نے ہمیشہ عمل فرمایا ہو۔ اب ایک دفعہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، حدیث تو ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرماتے تھے۔ نوافل اور قرآن پڑھنے سے طواف کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ آب زمزم کو کسی دوسرے پانی میں ملا کے 2 نمبر نہ کریں۔ عمرے کرنے کے بعد جب وطن جائیں، طواف الوداع عمرے والوں کے لیے نہیں ہوتا، حج والوں کے لیے ہوتا۔ اصل حکم جو ہے حدیث میں وہ تو نماز فرض کا ذکر ہے کہ 1 لاکھ، لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جب فرض پہ اللہ دیں گے تو سنت پہ بھی دیں گے، ہر عمل پہ دیں گے۔ قرآن پڑھیں گے تب بھی دیں گے۔ میں طواف کرتا ہوں تو بی بی کو کہا کہ تم نفلیں پڑھتی رہو، تلاوت کرتی رہو، میں اپنے طواف کا اجر تمہیں بخش دوں، اور زندہ موجود بیٹھی ہوئی ہے اس کو کیسے بخش دو گے؟ خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس کو کہو وہ اپنے طواف کرے، تم اپنے طواف کرو۔ زیادہ خطرہ ہوتا ہے مردوں سے ٹکرانے کا، تم بھی تو مرد ہو نا، تم اس کے آگے چلو، تمہارے پیچھے چلے، کوئی نہیں ٹکرائے گا۔ میں نے عمرہ کیا، پھر کپڑے پہن لیے، بعد میں کتنی دیر بعد، اگر تھوڑی دیر تو کوئی دم نہیں۔ بہرحال یہ قصے کہانیاں نہ لکھا کرو مہربانی کہ ایک آدمی ایک عورت کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اس آدمی نے دوسری عورت سے تعلق بنا لیا، اور ناجائز ہے، گناہ ہے، ظلم ہے، اور کیا؟ رخصتی نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، لیکن نکاح تو ہوا ہے نا، وہ اس کی بیوی ہے۔ جس کا نکاح نہیں ہوا وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ اس کا کہنا مانے نہ مانے، نکاح ختم نہیں ہوتا۔ میرے لیے دعا کریں کہ میں ختم نبوت کا کام کروں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بچہ ہماری ہسپتال میں ہے، اس کے گھر والوں نے صدقے میں گوشت پکا کے ایک درخت کے نیچے رکھ دیا۔ کیوں درخت کے؟ بندے نہیں ہیں دنیا میں کہ ان کو دیتے؟ بالکل غلطی ہے کہ درخت کے نیچے رکھ دو، جانور کھائیں بندے نہ کھائیں۔ جب صفا مروہ دوڑتے ہیں تو اس وقت استقبال کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ 5-6 سال پہلے ایک مجبوری کی وجہ سے طائف سے احرام نہیں باندھا، اب ہم دبئی سے آتے ہیں، طائف سے، بہرحال نیت کر کے اس عمرے کو قضا کر لیں۔ حضور پاک کے روضہ مبارک پہ زیادہ بار بار نہ جائیں، یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے۔ ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگ اور علماء گزرے ہیں وہ تو جس دن جاتے تھے سلام عرض کرتے تھے، پھر جس دن واپس آنا ہوتا تھا سلام عرض کرتے، باقی حرم میں بیٹھ کے درود شریف پڑھتے۔